إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نہ آیا کوئی آپ سا اس جہاں میں، نہ آیا کوئی آپ سا اس جہاں میں، یتیموں کا محسن غریبوں کا حامی، یتیموں کا محسن غریبوں کا حامی۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، معزز مسلمان بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عفت مآب، پردہ نشیں اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، مالک و مدبر ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہے امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے برگزیدہ آل و اصحاب پر کہ جن کی بے انتہا کوششوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہم سبھی لوگوں کو اسلام جیسی نعمت لازوال سے مشرف فرمایا ہے اور ساتھ ہی نعمت توحید سے بھی مالا مال فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے دو ایسی بیش بہا نعمتیں ہم پر نچھاور ہوئی ہیں کہ جن پر ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی حمد و ثنا کریں کم ہے، اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کا نزول ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے اللہ رب العالمین کے چند آیتوں کے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ انہی کے حوالے سے، انہی کے تناظر میں چند باتیں بطور تذکیر اور نصیحت کے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے کتاب و سنت کے مطابق بولنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق مرحمت فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم اور آپ جن ادوار سے گزر رہے ہیں، یہ انتہائی پرفتن دور ہے، ادوار ہے۔ آئے دن کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑے جاتے ہیں جس پر ہم اور آپ کی نگاہ ہے، نظر ہے۔ میں کتاب و سنت کے حوالے سے چند باتیں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اہل دانش بھی ہیں، اہل بصیرت بھی ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں علم اپنے بلندی اور چوٹی کو پہنچ رہا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ پہنچ چکا ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ دنیا اپنے تمام تر وسائل کے تحت ایک گھر بنا دیا گیا ہے، ایک گھر بن چکا ہے اور ایک میٹنگ بن چکی ہے۔ چھوٹی سی بات دنیا کے کسی کونے میں اٹھتی ہے، چشمے زدن میں ہر نگاہ کے سامنے بات آ جاتی ہے۔ میں آپ کی توجہ، آپ کے ذہن کو جس طرف لے جانا چاہتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرف جانے کی بھرپور کوشش کریں گے، چونکہ جو آیت کریمہ پیش کی گئی ہے بہت سارے اہل علم اس کے ترجمے سے پہلے سے واقف ہیں۔ جس چیز کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے واضح کرنا ہے۔ ہم نے علم کی بات ابھی پیش کی ہے کہ علم کی بلندی چل رہی ہے، اس کے عروج کا دور چل رہا ہے، اس کے اقبال کا دور چل رہا ہے، لیکن وہیں پر علم کے ساتھ ساتھ بلندی اخلاق بھی ہونی چاہیے تھی، کردار کی بھی ہونی چاہیے تھی، کیریکٹر کی بھی ہونی چاہیے تھی، زبان کی بھی ہونی چاہیے تھی، نگاہ کی بھی ہونی چاہیے تھی، قلم کی بھی ہونی چاہیے تھی، اور ہر چیز کی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اگر آپ تجزیہ کریں گے، پڑھا لکھا طبقہ بطور خاص میں کہوں گا، عوام بیچاری کیا جانے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے، ایک ڈاکٹر کی بات کی جا رہی ہے، ایک انجینئر کی بات کی جا رہی ہے، اور ایک بڑے عہدے پر فائز شخص کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ ڈاکٹر علم کی چوٹی پہ پہنچ گیا، لیکن مریض کو اس کے موت کے بعد وینٹیلیٹر پہ لٹا کر کے پیسے وصول کرنا ہے۔ آپ بتائیے، یہ علم کی بلندی جہاں ہے وہاں اخلاق کی گراوٹ کتنی ہے؟ اس دنیا کے اندر یہ چیز دیکھی جا رہی ہے اور آئے دن یہ حادثات رونما ہوتے ہیں۔ کیا یہ اخلاق سے عاری لوگ نہیں ہیں کہ علم تو حاصل کر لیا اور لوگوں کے جسم سے کھیل کر کے ان کے افراد سے پیسے وصولے جا رہے ہیں؟ یہ اخلاق کی گراوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ اب
اب اس سے زیادہ گراوٹ تو ہو نہیں سکتی، اس سے زیادہ بد اخلاقی تو ہو نہیں سکتی، جسے کیریکٹر لیس کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر، اس سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایک انجینئر ہے، بلڈنگوں کو تعمیر کرتا ہے اور اس میں خراب مال لگا کر کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ اخلاق کہاں چلا گیا؟ آپ کا علم جیسے بلند تھا، آپ کا اخلاق بھی بلند ہونا چاہیے تھا، آپ کا کردار بھی بلند ہونا چاہیے تھا۔ اخلاق کہاں چلا گیا؟ عہدے پر پہنچ گئے، منصب پہ پہنچ گئے، اس منصب کے تک پہنچنے میں علم کار فرما ہے، لیکن اس کے بعد جو کردار ہے، جو زبان ہے، وہ اخلاق کے کسی زاویے میں نہیں پڑھ پاتے ہیں، نہیں لے پاتے ہیں، عاری ہو جاتے ہیں، غرور میں، تکبر میں، انا میں ڈوب جاتے ہیں اور اپنے سے کمزور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے، کمتر کی نگاہ سے اور نہ جانے کن کن نگاہوں سے دیکھتے بھی ہیں اور زبان سے ادا بھی کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، کیا علم کے ساتھ اخلاق کی بلندی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ہر آدمی کہے گا بالکل ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر ہر زاویے سے آپ نمونہ ہیں۔ یتیم کا معاملہ لے لو، آپ یتیموں میں آپ مثال ہے، مثال۔ آپ سے بڑا کوئی یتیم گزرا اس دنیا کے اندر؟ در یتیم آپ کو کہا گیا۔ اگر آپ گھر کے معاملے کے اندر لے لیجئے، آپ سے بڑا حسن سلوک کرنے والا کوئی ہے؟ آپ دوستوں کے معاملہ لے لیجئے، آپ سے بڑا سچا کوئی دوست نکلا ہے؟ دشمنوں کے ساتھ ویوہار کا معاملہ لے لیجئے، آپ سے اچھا کوئی نکل پایا ہے؟ جنگی معاملات میں آپ لے لیجئے، آپ جنرل ہے، کرنل ہے، آپ سے بڑے کوئی جنرل اور کرنل ہے؟ زندگی کی کسی بھی زاویے کے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ اعلیٰ چوٹی پر ہیں، اور آپ کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے ایسے عظیم مرتبے پہ آپ فائز ہیں کہ وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اس نبی کی امتی ہیں اور اسی چیز کو اپنانا ہے۔ آئی لو کہہ دینے سے کام نہیں بننے والا۔ نبی کا اخلاق کیا تھا، نبی کی زبان کیا تھی، نبی کا کردار کیا تھا، اپنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ، بھانجے بھتیجے اور دیگر لوگوں کے ساتھ، اس میں نگاہ کیوں نہیں جاتی لوگوں کی؟ آج لوگ علم کو حاصل کرنے چلے ہیں روڈوں پر، روڈوں پر علم حاصل ہوتا ہے، روڈوں پر علم آتا ہے، علم آتا ہے مسجدوں میں، مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر، انسٹیٹیوٹ کے اندر، تعلیم گاہ کے اندر۔ لوگوں نے تعلیم گاہ کو چھوڑ رکھا ہے اور جو اصل مرکز ہے اس کو لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے اور تعلیم حاصل کرنے چلے روڈ پر۔ میرے دل مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کی زندگی کا جواب بنظر غائب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو کئی ادوار ملتے ہیں۔ آپ کے زمانے جاہلی کے ادوار ملتے ہیں، اس کے واقعات ملتے ہیں، اور زمانے اسلام کے تو ملتے ہی ہیں۔ اور آپ سب کو معلوم ہوگا زمانے جاہلی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لقب سے پکارا جاتا تھا؟ ہر بچہ جانتا ہے، صادق اور امین کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ کیا آپ صادق ہیں، سچے ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں؟
یہی ٹکڑا لے لیجیے، یہی دو لفظ لے لیجیے. آج کے اس معاشرے کے اندر یہ صداقت، یہ امانت، ہر دوسرا آدمی اپنے سامنے والے سے ششوپنج میں پڑا رہتا ہے. ہم نے مال دے دیا، پتہ نہیں کیا ہوگا. زبان دے دیا، سامنے سے پتہ نہیں کیا آئے گا. یہ کیفیت پیدا ہے سماج اور معاشرے کے اندر. کیوں ایسا ہے؟ کیا علم کی کمی؟ علم کی بالکل کمی نہیں. میں نے ذکر کیا پہلے، علم کی بلندی ہے، لیکن اگر گراوٹ ہے تو اخلاق کی ہے، تہذیب کی ہے. زبان کے اندر قابو نہیں ہے. آدھی آدمی کچھ کہتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد کچھ کہہ دے گا. سامنے کچھ کہہ رہا، پیٹ پیچھے کچھ کہہ دے گا. اتنی اضطراب کی کیفیت طاری ہے. اور علم کا دورہ چل رہا ہے. میں بار بار اسے چوٹ اس لیے کر رہا ہوں اس لفظ پر، کیونکہ یہ علم ہی ایسا ہے کہ آدمی کے اخلاق کو بلند کر سکتا ہے. جس آدمی کے پاس اخلاق نہ ہو، علم نہ ہو، وہ اس کو اخلاق کیسے بلند ہوگا؟ علم ہی کی بنیاد پر اخلاق کی بلندی ہوگی. تو ذکر یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں جس نام سے مشہور تھے، صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے. اور وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب حجر اسود کے رکھنے کا معاملہ آیا تھا تو معاملہ یہاں تک طول پکڑ لیا کہ لگتا یہ تھا کہ لوگوں کی گردنیں اتر جائیں گی اور خون کی ندیاں بہ پڑیں گی. اس نازک مرحلے میں جو فیصلہ آیا تھا کہ کل صبح خانہ کعبہ کے اندر جو آدمی داخل ہوگا وہی فیصل مانا جائے گا. اس کے بعد پر جو اس کی طرف سے حکم آئے گا اس پر عمل کر لیا جائے گا. اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ کے انعام دیکھیے، اکرام دیکھیے. اللہ رب العالمین انبیاء کی تربیت کرتا ہے، نبیوں کی تربیت اللہ رب العالمین کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. اور جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو کیا پکار اٹھے؟ جا الصادق جا الامین. سچے آ گئے، امانت دار آ گئے. وہی الفاظ جو آپ مشہور تھے وہی الفاظ یہاں بھی دہرائے گئے کہ سچے آ گئے، امانت دار آ گئے. یعنی آپ اس لفظ کو سوچئے کہ اس وقت جو اضطراب کی کیفیت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کے بعد لوگوں کے ہاں کتنا اطمینان ہوا کہ سچے آ گئے، امانت دار آ گئے. اور آج کے سماج میں جو بے چینی ہے سچائی کے تعلق سے، جو بے چینی ہے امانت کے تعلق سے، آپ موازنہ کر لیجیے. پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے معاملے کو اتنے معمولی انداز میں حل کر دیا. چادر منگائی، حجر اسود کو بیچ میں رکھا اور سرداروں سے کہا کونا پکڑ لیجئے اور خانہ کعبہ تک لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر کے جہاں نصب کرنا تھا وہاں نصب کر دیا. آپ نے دیکھا پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کے لوگوں کو اطمینان حاصل ہو گیا کہ یہ جو شخص آئے ہوئے ہیں یہ سچے ہیں، امانت دار ہیں. ان کے ذریعے سے جو بات آئے گی وہ ہم سب کے لیے بہت ہی بہتر ہوگی. اور کتنا بہتر ہوا، کہاں جانے والی تھیں، خون کی ندیاں بہنے والی تھیں، کہاں اطمینان کی سانس اور اطمینان کی ہوا چاروں طرف پھیل گئی. اسی نبی کے ہم ماننے والے ہیں اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب آپ نبی بنا دیے جاتے ہیں، نبوت سے سرفراز کر دیے جاتے ہیں، مبعوث کر دیے جاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے آواز دیتے ہیں. ابھی معلوم نہیں لوگوں کو کہ آپ نبی ہو گئے. آپ کی آواز پر لوگوں نے لبیک کہا اور حاضر ہو گئے. میں اس طرح نشاندہی کرتا ہوں کہ اسی سچائی کی، اسی اخلاق کے نتیجے میں آپ کو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کیا کیا ملا، میں آپ کی ذہن اسی طرف لے جانا چاہتا ہوں. اسی بات کو اللہ کے رسول نے پھر دہرایا. سب لوگ اکٹھے ہو گئے. جب آ گئے تو فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ بات کہوں
کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار موجود ہے جو تم پر آنن فانن حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے یا تکذیب کرو گے؟ لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اس لفظ کو آپ دیکھیے، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ اللہ کی پناہ فدا ہوا بھی ہوں گی، آپ رو دیں گے، کلیجہ پانی ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے جب لوگ آپ نے کہا کہ ہم نے آپ پر سچی کا تجربہ کیا ہے، اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ایک لشکر موجود اس پہاڑی کے پیچھے جو ہم پر حملہ کرنے والا ہے، تو ہم اس کی تحقیق نہیں کریں گے، ہم مان لیں گے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے اطمینان، یہ ہے سکون سماج اور معاشرے کے اندر، اخلاق کے نتیجے میں، کردار کے نتیجے میں، زبان کے نتیجے میں، بیان کے نتیجے میں۔ اور آپ کی توجہ وہاں لے جانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے سارا ماجرا بیان کرتے ہیں اور اپنی دلی کیفیت بھی بیان کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کے سامنے اپنی دلی کیفیت کو بیان کرتا ہی کرتا ہے، بیان کرتے ہیں، اس بیان میں ایک لفظ بھی کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا بھی خطرہ لگ رہا ہے۔ قربان جائیے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، اس دور اندیشی پر کہ اس موقع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ایک نازک مرحلے میں پا رہے ہیں، ایسے موقع پر کتنی حوصلہ مند ہو کر کے، کتنی پاورفل ہو کر کے، کتنی طاقتور ہو کر کے آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ اس دور کی مائیں غور کریں، پڑھیں سیرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، کہ کتنی مضبوطی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ، بلکہ اگر کہا جائے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہیں۔ کہتی ہیں کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا واللہ انک لتصل الرحیم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ کتنے پیارے الفاظ کہ دنیا کے اندر وہ پانی موجود نہیں کسے لکھ دیا جائے، اتنے وزنی ہے، اتنے بھاری ہے۔ کیا چیز دیکھا تھا اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے، اور ادھر سے جو الفاظ جا رہے ہیں آپ دونوں میں کچھ موازنہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ سنیں، کہتی ہیں تسلی کے الفاظ، اور یہ نصیحت ہے ماں اور بہنوں کے لیے کہ جب شوہر گھر کے اندر حیران و پریشان ہو کر کے آئے، کسی مصیبت میں پھنس جائے، تو آپ کو کیسے ڈھارس بندھانی ہے، کیسے اپنے شوہر کے ساتھ شانہ بشانہ، بلکہ اس موقع پہ اس سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ آپ کو کھڑے رہنا ہے۔ اور شوہروں کو چاہیے کہ اپنے شریک حیات کا احترام کریں، عزت کریں، احترام کریں، اور اسلام رسپیکٹ کا مذہب ہے، عزت نفس کا مذہب ہے، عزت نفس پر تاکید کرتا ہے۔ اگر شوہر احترام کرتا ہے تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کا احترام کریں، دونوں طرف سے ہونا چاہیے احترام، عزت، وقار، اور دونوں طرف سے بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس واقعے کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی کے الفاظ کہتی ہیں کلا، ہرگز نہیں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو باتیں آپ نے ذکر کی ہیں، میری سوچ جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں جہاں تک سوچ پا رہی ہوں، اور جہاں تک میری نگاہ کام کر رہی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونے والا ہے۔ جھٹک دیا۔ اب آپ بتائیے، کوئی شوہر پریشان ہو کر کے آئے اور شوہر اپنی بیوی کے سامنے تذکرہ کرے اپنے پریشانی کا، اور بیوی سن کر کے اور ایک جملے کے اندر ایسی بات کہہ دے
تو شوہر کو کتنا سکون ملے گا. لیکن معاملہ الٹا ہوتا ہے. شوہر حیران و پریشان ہو کر کے آتا ہے, ابھی دروازہ کھلا, آدھا کھلا کہ پورا کھلا, شوہر اپنا دکھڑا بیان نہیں کر پاتا, ادھر سے دکھڑا شروع ہو جاتا ہے. بیچارہ پہلے سے حیران و پریشان, اور گھر میں پہنچ کر کے مزید پریشان. کہاں جائے, کوئی جائے پناہ نہیں. بیرکیف المیہ ہے. ہم سب کو عمل کی, حسن عمل کی ضرورت ہے. دوسری بات کہتی ہیں اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اب صرف آپ کے لیے بشارت ہو. خوشخبری دے رہی ہیں. پہلی بات میں تو ریجیکٹ کیا, دوسری بات میں آپ کو خوشخبری دے رہی ہیں. کیا دیکھا تھا, کیا نگاہ نے تاڑ لیا تھا. پھر کہتی ہے فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. واللہ انک لتصل الرحم, اللہ کی قسم آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. اتنا عظیم کام آپ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں جو آپ کہہ رہے ہیں میرا یہ اس پر ریمارک ہے, اس کے کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا, کیونکہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. بہت عظیم کام ہے. اس عظیم کام کرنے والے شخص کو اللہ کبھی ضائع برباد نہیں کر سکتا. وتصدق الحدیث, آپ سچ بولتے ہیں. اس مکہ کے ماحول میں جھوٹ کا بازار گرم ہے, لیکن آپ کی زبان جب کھلتی ہے تو سچ ہی کھلتی ہے. آپ سچ بولتے ہیں. وتحمل الکلہ, آپ درمادوں کا بہت برداشت کرتے ہیں. یہ اتنا عظیم کام آپ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. وتکسب المعدوم, اور نہ کمانے والے شخص کو کما کر کے آپ دیتے ہیں. اس پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں بھائیوں میں سے کسی بھائی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرے بھائی اپنے بھتیجوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو پائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کے آپ کے چچا کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا کس نے, چچا نے پالا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنوں کو سہارا, آپ تو غریبوں کو سہارا تھے, آپ تو مسیحا تھے. جو بات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس میں ذکر کر رہی ہیں, تو چچاؤں سے گزارش ہے, جو متعلقین ہیں ان سے گزارش ہے, جب اس طرح کے معاملات ہوں تو آپ دم خم کے ساتھ کھڑے ہو جائیے, اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. اللہ رب العالمین آپ کا حامی و ناصر ہوگا, ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا. اور اپنے بھتیجوں اور بھانجوں اور دیگر لوگوں سے اپنے ہاتھ کو نہ اٹھانے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین سب کو روزیاں دیتا ہے. وتقری الضیف, اس کے بعد کہتی ہیں آپ مہمان نواز ہیں, بڑے مہمان نواز ہیں. یہ مہمان نوازی کرنا یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان کی دلیل ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے, اس کی عزت کرے, اس کی تکریم کرے. آج مہمانوں کے تعلق سے کنسپٹ بدل گیا, لوگ ماڈرن ہو گئے, کس دنیا میں چلے جائیں گے اللہ کی پناہ. ابھی خبر آئی, مطالعہ کرتے ہوئے ایک بات نکلی کہ یورپی ممالک کے بہت سارے افراد ایسے آئے جو اپنے آپ کو انسان شمار ہی نہیں کرتے. وہ بلی اور کتے اور جانوروں کی شکل اپنا لی, اور ان کے جیسا لباس اور پہن کر کے ان کے چال ڈھال کھان پین. بتائیے, یہ ماڈرن ہے. اسی طرف آپ جانا چاہتے ہیں ماڈرن میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح قیامت تک, شام قیامت تک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے. جائے پناہ اگر کوئی ہے جگہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے. وہاں سے اخذ کیجئے, وہ آبشار ہے, وہاں سے حاصل کیجئے, وہاں سے اپنی زندگی کو جلا دیجئے, اپنی زندگی کو توانا کیجئے, اپنے ایمان کو مضبوط اور ٹھوس کیجئے. وتعین علی نمائج الحق. اما خدیجہ کیا کہتی ہیں, آپ حق کے واقعات میں, حق کے معاملات میں آپ سپورٹ کرتے تھے, ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے, آپ کھڑے رہتے تھے آپ حق کے معاملات میں. آج دیکھ لیجیے, ایک بھائی دوسرے بھائی کو گھسیٹ لے جاتا کچہریوں تک, عدالتوں تک, ایک معمولی سی چاہ پر
اپنے بھائی کے خلاف، جانتا ہے کہ میرا بھائی صحیح پر ہے، اس کے باوجود جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ کہاں چلا گیا اخلاق، کہاں چلا گیا کردار، کہاں کیا چلا گیا علم؟ کیا یہ سب ساری چیزیں زمینی سطح کی نہیں ہے؟ سوچنے کی نہیں میرے دل مسلمانوں؟ کیا اس پر کاربند رہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے دل مسلمانوں؟ باتیں اور بھی ہیں، باتیں کافی ہیں، لیکن عمل کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی ہی بات کافی ہونی چاہیے۔ میں اس 40 منٹ کو خالی اما خدیجہ کی بات پہ ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن وقت کی پابندیاں بھی کچھ ہوتی ہیں میرے دل مسلمانوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حرز جاں بنائے ہوئے ہیں، تو عملی انداز میں بھی اس کو اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں کتاب و سنت پہ زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، اخلاقی گراوٹیں ہیں، اللہ رب العالمین تو اسے ختم کر دے اور ہمیں بااخلاق بنا دے، باادب بنا دے۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنتوں پر مر مٹنے والا اور اس کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بدعتوں سے، خرافات سے، واہی تباہی چیزوں سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ رب العالمین تو ان سب کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے، ان سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ اللہ رب العالمین سب جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں جو زندہ ہیں سب تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ رب العالمین تو ان سب کو اپنے رحمتوں میں شامل فرما۔ اللہ رب العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی دنیا کے کسی حصے کے اندر حیران و پریشان، اللہ رب العالمین تو ان سب کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا بھی اچھی کر اور آخرت بھی اچھی کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا للصلاة